الحمدللہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 8 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ مکے میں نازل ہونے والی اس سورت کے بارے میں یاد ہوگا کہ کفار کی طرف سے مخالفت بڑی شدت پکڑ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی انتہائی کوشش میں ہے، اور جواب لوگوں کی مخالفت اور طرح طرح کے مطالبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے نا۔ اس صورت میں ہم نے دیکھا ابتدائی آیات میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست تسلی دی گئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا کام لوگوں کو مسلمان بنا دینا ہی نہیں ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہو ہی جائیں، آپ بس اپنا کام کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بھی کیسی ہم نے پچھلی آیت پڑھتے ہوئے سمجھا ہی تھا کہ کس طرح کی تسلی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یاد کریں، اس کے اسماء الحسنیٰ کو دیکھیں، کس طرح وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات یا ان کی طرف اشارے پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی سپارہ نہیں ہے جس میں ان کا نام یا یہ کہ آپ کے واقعے کی طرف کوئی اشارہ موجود نہ ہو، اور اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو واقعات کے پیرائے میں کوئی بات، کوئی نصیحت بہت اچھی طرح سمجھائی جا سکتی ہے اور آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی تھی بات کہ عرب اہل کتاب کے علم سے مروب تھے، ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا ان کے علم کا، تو اور اس کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے بھی تھے، ان کو نبی مانتے تھے۔ ان کے لیے بھی ان واقعات میں بہت کچھ تھا کہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کیسی مماثلت ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کو بھی نبوت دی گئی، کس طرح اچانک آپ نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ اور یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ جس طرح کے اعتراضات، چالے اور ہتھ کنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کر رہے تھے، وہی سب چالیں بلکہ اس سے بڑھ کر فرعون نے کر ڈالی سب کچھ، اور پھر بھی وہ کس تباہی سے دو چار ہوا۔ اس طرح حق و باطل کی ایسی کشمکش میں دونوں فریقوں، دونوں پارٹیز کے لیے بہت ہی عبرت، ہدایت اور تسلی ہے اس واقعے میں۔ اور صرف اسی وقت کی بات نہیں ہے جو اس وقت چل رہی تھی کشمکش مکے میں، دنیا میں ہر وقت بھی یہی جنگ چل رہی ہوتی ہے حق اور باطل کی۔ ظالم اور مظلوم موجود رہتے ہیں، ہر مظلوم کے لیے ان واقعات میں بڑی تسلی ہے کہ دنیا کی تاریخ کا جو سب سے بڑا ٹائرنٹ تھا اس کا کیا انجام ہوا، اور یہ کہ اپنے وقت کی جو سب سے زیادہ کمزور ترین قوم جس کو بنا کر رکھ دیا گیا تھا، ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ اور اسی طرح ہر ظالم کے لیے سخت دھمکی بھی ہے، اور جو مظلوم ہے ان کے لیے کتنی تسلی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں جیسی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، ویسی تسلی اب ان واقعات میں بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اب اگر ہم جیسے پریشان ہوں کہ حالات مسلمانوں کے لیے کس رخ پر جا رہے ہیں، تو اس میں کس طرح یہ آیات ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ جیسا سورہ ہود کے آخر میں آتی ہے نا آیت، وہاں پہ کہا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ پیغمبروں کے جو قصے، وَكُلًّا یہ سارے قصے جو ہم سنا رہے ہیں، انباء الرسل، بڑی بڑی خبریں رسولوں کی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کے بھی دل کو مضبوط کیا گیا اور ہم سب کے بھی دل کو مضبوط کیا جاتا، ثبات پیدا کیا جاتا، اسلام پہ قائم رہنا آسان ہو جائے، حق کا ساتھ دینا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور آگے کہا گیا کہ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے اندر تمہیں حقیقت کا علم ملا، هَٰذِهِ الْحَقِّ، یہ حق آ گیا تمہارے پاس، حقیقت کو تم نے جان لیا، اور موعظہ ہے، نصیحت ہے، اور ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ تو ان واقعات میں یہ سب کچھ ہے، تو ان واقعات سے انشاءاللہ ہم وہ سب حاصل کرنے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے سکھانا چاہتا ہے۔
تو آیت نمبر 9 سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحل اور کیا عطا کا آئی تمہارے پاس حدیث بات موسیٰ کی. اب سوال سے بات شروع کرنا کیسا ہی بہترین انداز ہے نا. کبھی تو اس طرح ہم سمجھ رہے تھے سورہ نبا میں سوال کئی قسم کے ہوتے تو لیکن اس کے لیے بھی ہے شوق دلانے ترغیب دلانے کے لیے بھی. سنانے سے پہلے کوئی واقعہ سنانے سے پہلے جب پوچھا جائے جانتے ہو تم نے سنا تمہارے پاس بات آئی ہے تو کس طرح انسان سوچے خود سے سوچے کہ ہم کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے کیا کچھ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے جو نہیں پتہ وہ جاننے کا شوق پیدا ہو جائے. تو اس طرح سے سوال کر کے پھر آگے بات رکھی جاتی. کہا جاتا کہ حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بات تمہیں پہنچی تمہیں کچھ پتہ ہے تم جانتے ہو اور جانتے بھی تھے کچھ تو جانتے تھے لیکن بہت کچھ نہیں بھی جانتے تھے اور جو اصل جاننے کی چیز ہے وہ اب آگے بتائی جاتی. کہا جا رہا ہے آیت نمبر 10 سورۃ طٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں. اذ جب رآ دیکھی اس نے نارن آگ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی. فقالا بس کہا لأہلہ اپنے گھر والوں سے امکثوا ٹھہرو. مکثا ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرنا. ابھی جمع کے صیغے میں کہہ رہے ہیں امکثوا تم ٹھہرو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہی سے کہہ رہے ہیں ادب سے کہہ رہے ہیں یا یہ کہ ہے اور بھی لوگ ہیں خادم ہے ساتھ یا اہل خاندان ہے. انی بے شک میں نے آنستو دیکھی ہے محسوس کی ہے نارل آگ لعلی شاید میں آتیکم لے آؤں تمہارے پاس منہا اس میں سے بقبسن جو ہے اس کا آگ کا شعلہ انگارہ. ویسے ہوتا کیا ہے کہ پوری چیز میں سے تھوڑا سا لینا وہ ہوتا ہے قبس. جیسے اقتباس اردو میں کہتے ہیں نا اقتباس کیا ہوتا ہے پورے مضمون میں سے ایک تھوڑا سا حصہ لے کر جو آپ بتا رہے ہیں وہ اقتباس ہوگا نا. اس آرٹیکل سے یہ چیز ہم آپ کو اس کا یہ حصہ دے رہے ہیں تو اقتباس. تو بقبسن میں ایک تھوڑا سا لے آؤں کوئی ٹکڑا لے آؤں انگارہ لے آؤں اس میں سے. او یا اجیدو کیا ہوتا وجدہ ہوتا ہے نا پانا کسی چیز کو پا لینا. اور اجیدو پاؤں میں الناری آگ پر ہدا ہدایت راستے کا کچھ پتہ دیکھ لوں وہاں پہ کچھ معلوم ہو جائے مجھے. لگتا ہی ہے کہ جیسے آگے کہاں جانا ہے اس راستے کے بارے میں کچھ کنفیوز ہے یا بھٹک گئے ہیں تو راستے کا بھی پتہ کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں رکو میں جا کر وہ لے کر آتا ہوں. اب یہ کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین واقعہ تھا بلکہ وہ واقعہ جو اس زمین پر انسانی تاریخ میں کسی کے ساتھ کبھی پیش ہی نہیں آیا ایسا یونیک واقعہ تھا. تو وہیں سے بات شروع ہوتی ہے علیہ السلام کی. سورہ شعراء اور نمل میں بھی یہ واقعہ اسی موقع سے شروع کیا گیا تھا. وہ ایسا موقع کہ جو پیک پوائنٹ ان کی زندگی کا وہاں سے بات شروع کی گئی کہ وہاں انہوں نے نارن آگ دیکھی. اب یہ آگ انہوں نے کہاں دیکھی وہاں کیسے پہنچے کہاں وہ پہنچے ہوئے تھے وہ تفصیل نہیں بتائی گئی. آگے کی آیات میں کچھ اشارے آ رہے ہیں لیکن تفصیل دوسری صورتوں میں ہے کہ اور زیادہ تر آپ لوگ جانتے بھی ہیں. مختصراً یہ کہ مدین میں تقریباً 10 سال گزار کر وہ واپس مصر جا رہے تھے. بیوی ساتھ تھی یا کوئی خادم وغیرہ بھی. تو اب وہاں پہ وہ جب جیسے طور کے دامن میں پہنچتے ہیں دوسری جگہ آتا ہے نا ورنہ پیچھے سے مریم میں تھا ورنہ آدینا من جانب الطور الایمن کہ ہم نے اسے پکارا طور کی داہنی جانب سے. جیسے مدین سے نکل کر مصر جا رہے ہوں تو ان کی داہنی طرف طور ہوتا ہے تو لگتا ہے اس پہاڑ کے دامن میں وہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ وہ اب رات ہے سردی ہے وہاں ان کو نظر آئی آگ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ٹھہرو آگ لے کر آتا ہوں. اسی واقعے کا تذکرہ سورہ قصص میں جن الفاظ میں ہوتا ہے وہ آیت بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہاں پہ کہا جاتا کہ قال لأہلہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا یہاں ٹھہرو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا میں محسوس کر رہا ہوں آگ کو شاید میں تمہارے لیے لے آؤں اس میں سے بخبرن کوئی خبر لے آؤں وہاں سے اور جذبۃ من النار کہ یا یہ کہ آگ کا ایک انگارہ کوئی ٹکڑا اس میں سے لے آؤں لعلکم تصطلون
تاکہ تم اسے تاپ سکو. اب تاپ سکو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رات ہے. رات کا تو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے، آگ نظر آ رہی ہے نا دور سے. تو اور تستلون تاپنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ سردی کی رات ہے، ٹھنڈک ہے. تو وہاں پہ وہ دیکھ کر، آگ دیکھ کر تھوڑا وہ سوچتے ہیں کہ میں لے کر آ جاؤں اور آگ جلا لیں، تاپ سکیں اور رات ٹھہر سکے، رات کا اطمینان سے قیام ہو سکے. اب لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو وہ آگ نظر آ رہی، میں وہاں سے کچھ انگارے لاتا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں انی آنست نارا. انسا کے اصل معنی تو ہوتے ہیں مانوس ہونا، کسی چیز کا اندازہ کرنا، دور سے دیکھ کر سمجھ لینا. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی محسوس کیا ہو، دوسرے لوگوں کو آگ نظر نہیں آئی، انہیں بس آگ کی روشنی نظر آئی اور مسلسل نظر بھی نہیں آ رہی. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں انی آنست نارن، کہ میں اس کو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ وہاں آگ ہے، اور یہ کہ میں تمہارے لیے لے آؤں اس میں سے کوئی انگارہ، کوئی. اور یہ کہ اجد علی النار ہدا، یا یہ کہ پالوں میں اس میں سے کوئی ہدایت. اب وہ ہدایت وہ تو دنیا کا راستہ ڈھونڈنے جا رہے تھے کہ اس صحرا میں جو راستہ صحیح پتہ چل جائے کہ بھٹک نہ جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے کو وہاں پہ ان کو عقبہ کا راستہ دکھانا تھا. وہ کوئی اور ہی ہدایت ان کے لیے وہاں پہ انتظار کر رہی تھی، لیکن زبان سے ان کے جو بات نکلتی ہے کس طرح دونوں پہ فٹ آتی ہے کہ وہ میں کچھ شاید وہاں پہ کوئی ہدایت پالوں. اور پھر فلما، بس جب اتاہا پہنچا وہاں، ہاں کا اشارہ اس جگہ کی طرف، نودیا آواز آئی، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب انہیں پکارا جاتا ہے کہ اے موسیٰ. اب جب وہ پہنچے، جس کو وہ سمجھ رہے تھے آگ کے وہاں آگ جل رہی ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں پکارا گیا. پکارا جانا اور پھر یا موسیٰ کہہ کر پکارا جانا کس طرح ہے نا. سوچے اگر کوئی اجنبی بھی ہو نظر آ رہا ہو اور وہ نام لے کر پکارے تو کس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل اس کی طرف بڑھتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، انسیت محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح یا موسیٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پکارا جاتا کہ اے موسیٰ، انی بے شک میں، انا رب کا، میں ہوں تمہارا رب، میں ہوں تیرا رب. فخلع نعلیک، پس اتار دو اپنے جوتے. فخلع جو ہے خلع کے معنی ہوتے ہیں نا الگ کرنا، کوئی چیز جو جڑی ہوئی ہو کسی سے اس سے الگ کر دینا. خلا جو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہی لفظ. تو فخلع اتار دو، اپنے سے الگ کر دو، نعلیک تمہارے جوتے. اب یہاں پہ جو پہلا حکم ان کو ہو رہا ہے، حکم سے پہلے اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی کتنے جیسے تاکید سے ہو رہا ہو نا. انی بے شک میں، انا رب کا، میں ہوں تیرا رب. اچھی طرح سمجھا دیا جا رہا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون تم سے بات کر رہا ہے، کون ہے جو تمہیں یا موسیٰ کہہ کر پکار رہا ہے کہ میں ہوں تیرا رب. رب کو تو پہچانتے جانتے تھے، ایمان رکھنے والے تھے. تو میں ہوں تیرا رب. اور یہ کہ جوتے اتار دو. وادی میں جیسے سفر کرتے ہوئے اچانک سوچے انہیں اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اب اپنے اللہ سے کلام کرنے کے لیے جس ادب اور تواضع کے ساتھ جیسے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ سے کہا گیا کہ وہ اتار دے. مفسرین اس پہ دھیان یہ کرتے کہ اگرچہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ جوتے پہن کر نماز ہو سکتی ہے، بہت سی حدیث ہے نا جس میں کہا گیا کہ پڑھی جا سکتی ہے، مٹی پاک کر دیتی ہے جوتوں کو، کوئی بس گندگی لگی ہوئی ہو تو وہ اس سے نماز نہیں ہوگی، اس کو بس صاف کر دیا جائے مٹی سے ہی. تو اس طرح کی حدیث موجود ہے. لیکن مسجد اور نماز کا ادب ہے نا کہ جوتے اتار کر ہی مسجد میں داخل ہو یا یہ کہ نماز پڑھیں. لیکن ان حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت مجبوری ہو، میدان میں ہے، نماز جنازہ جیسے ہو رہی ہو، کھڑے ہوئی ہیں گرم زمین پر، یا راستے میں کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں جوتے اتارنا ممکن نہیں ہے، تو جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی ہی جا سکتی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے انکا، بے شک تو، بالواد المقدس طوا، تو ہے مقدس میدان پاک میں، طوا میں ہو تم. طوا وادی کا نام ایک تو سمجھا گیا کہ اس وادی کا نام ہی طوا تھا. لیکن کچھ مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی لیے کہ وہ وادی جو ایک ساعت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے مقدس کر دی گئی، مقدس طوا کا یہ مفہوم بھی سمجھا. اگرچہ زمین تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے، لیکن وہ اس کو مقدس کیوں کہا گیا، وہ جگہ، وہ وقت، وہ مقام، اس وقت وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنے کلام سے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، اس وجہ سے اس کو اس وقت تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا. اس تقدس کا ہی ادب کرنے کے لیے
जूते उतारने का हुक्म हुआ। वैसे अल्लाह ताला के हर हुक्म में ही बहुत हिकमत होती है, पूरा एक नफ्सियाती असर ही हो जाए मूसा अलैहिस्सलाम पे। जिस तरह हम वजू करके दाखिल नमाज के लिए तैयार होकर ज़हनी तौर पे दाखिल हो रहे होते हैं, अल्लाह से बात करने के लिए तैयार हो जाए, उस तरह वो जो ज़मीन से जूते लग रहे हैं उसको दूर हटा के वो ज़मीन पे खड़े होकर अपने रब से अदब से वो बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। और फिर कहा जाता व अनख्तर तुका, और मैंने अख्तर तुका, बस तुझे पसंद कर लिया, तुझे चुन लिया है। अख्तर तुका का रूट वर्ड ऐसे खे ये रे है, खैर के माने होते ना पसंदीदा के माने, अख्तर का है तो चुन लेना होता। अनख्तर तुका, मैंने तुझे चुन लिया, बरगजीदा कर दिया। फस्ता में, पस का सुनो, कान लगा कर सुनो कहना ज्यादा सही तर्जुमा होगा फस्ता में का, क्योंकि समा के माने सुनना, लेकिन हरूफ का इजाफा हो रहा है ना। इस्तेमा जब कहें तो होता है गौर से सुनना, तवज्जो और एहतमाम के साथ सुनना। तो फस्ता में लिमा यूहा, सुनो तवज्जो और एहतमाम के साथ जो कुछ तुझको वही किया जा रहा है, जो तुझे कहा जा रहा है। अब नबूवत अता हो रही है, अख्तर तुका कहना क्या है, जैसे नबूवत अता कर दी गई हो, बताया जा रहा है कि मैंने तुझे चुन लिया। और आगे अब जो पैगाम उन्हें लेना है उसका पहला मरहला है कि तवज्जो से, गौर से पूरी तरह मुतवज्जो होकर सुने। सोचे जो शख्स अपने ही ख्याल में, अपनी धुन में, अपनी किसी सोचों में हो, वो तो बात पूरी तरह सुन भी नहीं पाता ना। आप कितनी दफा तजर्बा भी हुआ होगा, आप एक बात कर रहे हैं किसी से, उसका जहन कुछ और बना हुआ है, कुछ और उसने के आइडिया है, बल्कि आपके बारे में उसने कुछ एक आइडिया बनाया हुआ है, तो उसको बात उसी तरह की सुनाई देती है ना, उसी तरह की समझ में आती है। और बात जो हम कह रहे हैं वो समझ में आने के बजाय कोई दूसरी बात वो समझ रहा होता है ना। और फिर जब ये तो आम सी बात है कि इंसानों की बात की कोई इतनी अहमियत भी नहीं है, वो तो अल्लाह का कलाम सुनने का तो पहला हक ये बनता है कि उसे पूरी तवज्जो से सुना जाए। कलाम के, अल्लाह के कलाम के बहुत से हक हम पर आते हैं ना, अल्लाह की किताब के, तो किस तरह से हमें सुनना है, समझना है, उस पर अमल करना है, उसे आगे पहुंचाना है। पहला मरहला ही अगर सही नहीं हुआ कि तवज्जो से सुनने का, उसको समझने का, तो फिर आगे और क्या हो सकता है ना। सुनना एक वैसे बहुत ही इंसान का अदब आना, ये भी इंसान की एक बड़ी खूबी है। आमतौर पे इंसान भी सोचे, दो लोग जैसे गुफ्तगू करके हटे, वो जो जिसकी बात सुनी गई हो, कोई मुखातिब उसकी बात तवज्जो से सुन रहा हो, तो सुनाने वाले को ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, चाहे उस दूसरे फर्द ने कोई बात नहीं किया, मगर क्योंकि तवज्जो से सुन रहा, दिलचस्पी ले रहा, महसूस होगा कि बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। आज सुनने का भी एक समझे कि फन है कि वो आता हो, वो सुनना आता हो। सुनने के लिए हौसला भी चाहिए होता है ना, इंसान अक्सर अपनी सुनाने के लिए बेचैन होता है सुनने से ज्यादा। तो वो जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो तो उसका तो हक ही है कि पूरे गौर से सुना जाए। सूरह अराफ के आखिर में आता है ना, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब पढ़ा जाए कुरान, फस्तमिउ, यहाँ वहाँ भी इस्तिमा के लफ्ज है, पूरे तवज्जो से गौर से, फस्तमिउ लहू, उसको पूरे गौर से तवज्जो से सुनो, वअंसितू, और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। अल्लाह की रहमत हो सकती है किस तरह, उस कुरान को गौर से अगर सुने, जैसा कि सुनना चाहिए, इस्तिमा के साथ सुने, खामोश रहें, दूसरी बातें ना कर रहे हो, दूसरी तरफ तवज्जो ना हो, तो क्या होगा, अल्लाह की रहमत हो सकती है। कितनी बड़ी खुशखबरी भी है ना। उस रहमतें हम पाना चाहते हैं अल्लाह के कलाम की, उसके लिए बड़ी चीज़ है कि हमें सही तरह से सुनना आता हो। दूसरी जगह सूरह ज़ुमर में भी, ज़ुमर में कहा गया अल्लज़ीना, वो लोग जो यस्तमिऊना, वहाँ भी इस्तिमा के लफ्ज़ है, यस्तमिऊनल क़ौला, जो सुनते हैं बात को तवज्जो से, गौर से जो बात सुनते हैं, फयत्तबिऊन अहसना, और इत्तिबा करते हैं उसके अहसन का, उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ठीक से सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर उसकी बेहतरीन, उसके पहलू की पैरवी भी हो सकेगी। सही तरह कलाम को समझेंगे, अहसन तरीके से समझेंगे, उसका फिर इत्तिबा भी कर सकेंगे। तो उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब, कैसी खुशखबरी है उनके लिए कि वही लोग हैं जिनको हिदायत दी अल्लाह ने। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देता है, उनके लिए हिदायत को आसान कर देता है, और वही है असल दानिशमंद उलुल अलबाब, वो असल अकल वाले लोग, वो हैं, वो समझदार असल लोग हैं जो गौर से बात को सुनते हैं।
اب یہ تو قرآن کے لیے ہم نے آیات یاد کی، لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یعنی ابھی بات شروع ہوئی ہے، تو پہلی ہی جو ان کو نصیحت ہو رہی ہے، پہلی نصیحت ہوئی جوتے اتارنے کی، ادب سے کھڑے ہونے کی، اور پھر دوسری یہ کہ استماع، غور سے سنو، اور پھر کیا کہا جاتا، اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا، نہیں کوئی معبود، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، بس میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، لذکری، میری یاد کے لیے۔ اب اس جملے میں بھی کس طرح ہے نا، اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں ہوں اللہ، اور ایک لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود میرے سوا، کتنے میں کی 3 دفعہ کچھ، بلکہ فعبدنی، پھر میری عبادت کرو۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، کس طرح جیسے تاکید سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے براہ راست بات ہو رہی ہے نا، تو یہ والا مقام کیسا ہے جہاں میں کہہ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں ہوں تیرا معبود، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اور یہ کہ توحید کا پیغام بہت ہی تاکید سے پہنچایا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہر نبی کو سب سے پہلے توحیدی کی تعلیم دی گئی، اور ہر نبی کی بھی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، شرک کے خلاف جہاد کیا، اور توحید کے بعد اس کے عقیدے کو سمجھنے کے بعد اپنے ایک اللہ واحد کی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد پھر دوسری بات کیا کہی جاتی کہ فعبدنی، میری ہی بندگی کرو۔ جب وہی ایک الہ ہے تو پھر ظاہر بندے پر اس کا حق ہے کہ اسی کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے۔ انسان کی تخلیق ہی بلکہ اس کے لیے ہوئی نا، جس طرح قرآن میں کہا جاتا وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ اب بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے، اس کا مفہوم سب کے ذہن میں ہوگا، اس کی تفصیل ہم اکثر یاد کرتے رہے ہیں۔ عبادت صرف رسوم عبودیت نہیں ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی نہیں، یہ رسوم عبودیت ہمیں پوری زندگی کی عبادت سکھاتے ہیں نا، تو پوری زندگی کی عبادت ہی مراد ہے کہ فعبد نہیں، میری عبادت کرو، میری بندگی میں آ جاؤ۔ اور اس کے بعد کیا حکم ہے، پورے دین کی جو بنیادی دعوت یہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ توحید، پھر اللہ کی عبادت، اور پھر اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز کے لیے اقامت کئی لفظ استعمال ہوا اس وقت بھی کہ قائم کرو نماز کو، دوسری جگہ بھی قرآن میں قائم کرو میں اہتمام، نماز کا اہتمام، اس کا انتظام، سبھی کچھ مراد ہوتا ہے۔ یہ ویسے پڑھتے ہوئے یاد بھی آتی حدیث کے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی نا کہ کوئی بستی ہو اور وہاں پہ 3 لوگ بھی ہوں مسلمان اور نماز کا نظام قائم نہیں ہو تو وہ جیسے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے نا۔ تو اتنا اہم ہے نماز کا نظام قائم ہونا کہ اذانیں دی جاتی ہو، بلایا جاتا ہو، نماز ہوتی ہو، مل کر نماز پڑھتے ہوں۔ ابھی نماز کی اہمیت تو ویسے پوری کتاب میں بھی پھیلی ہوئی ہے، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی۔ یہاں پہ اس کو ویسے کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کے لیے۔ نماز جو ہے وہ بجائے خود اللہ کا ذکر کا ہی جو سب سے بہترین طریقہ ہے نا، کہ بلکہ سوچے کہ نماز خود ہی ایک عظیم ذکر ہے، پوری نماز ہی ذکر ہے، اور کیا ہے نا۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ جو اس نے بندگی کا عہد کیا ہوا ہے اسے یاد کرتا رہے۔ اگر سوچیں انسان یا کوئی امت، کوئی گروہ نماز کو ضائع کر دے تو گویا اس نے پورے دین کو ہی ضائع کر دیا۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی پہلا حساب نماز ہی کا ہونا ہے نا، اسی میں اگر انسان فیل ہو جائے تو آگے کیسے کامیابی ہوگی۔ جاب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی پہلے ہی انٹرویو میں ناکام ہو جائے، سب سے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہی پوری کرنے کے قابل نہیں ہے تو آگے کامیابی کیسے ہوگی پھر۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور نماز کا پڑھنا ہے، وقت پر نماز کا پڑھنا۔ تو اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کا حق اس سے ادا ہوتا ہے،
اور اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا. اور اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد جب کرنا چاہتا ہے تو نماز قائم کرو. یہ بھی مفہوم یہاں پہ بنتا ہے، واقعی الصلاۃ لذکری، اپنے اللہ کی یاد آ رہی ہے، اپنے اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو رہا ہے، اپنے رب کی یاد آئے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے جڑ جاؤ، نماز کے ذریعے اپنے اللہ کا ذکر کرو. اور ایک بات یہ بھی شاید سے سمجھ میں آتی ہے، اس کے مفہوم میں شامل، کہ نماز کا مقصد ہی جیسے لی ذکری ہے نا، لیے اللہ کی یاد کے لیے. نماز کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد کرے. اگر کوئی شخص سوچے دنیا میں غرق رہے، نماز کے دوران بھی دھیان سارا دنیا ہی میں پھنسا ہوا ہو، پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا، اللہ کو یاد کیا بھی یا نہیں کیا، نماز کے آخری وقت میں بغیر سوچے سمجھے بس ٹھونگے مار لیتا ہے، تو حدیث میں اس کے منافق کی نماز کہا گیا نا. اس کے حدیث کے الفاظ یاد بھی ہوں گے، کس طرح عصر کی نماز کے لیے آپ نے فرمایا نا کہ کوئی شخص بیٹھا رہتا ہے جب سورج اس کے شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یا کہیں ہے کہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس وقت جب کہ نماز کا وقت بالکل جیسے سجدہ کرنے کے لیے بالکل غلط ٹائم آ رہا ہے، اس وقت تک وہ سستی میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، اور پھر ظاہر جا کے جلدی پڑے گا، ٹھونگے ہی مارے گا نا. تو اس کو منافق کی وہ نماز ہے. تو اس کے بالکل اس کے برعکس ایک مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے. نماز سے پہلے اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کے نماز کی طرف بڑھتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی یاد رہتی ہے. جو کچھ پڑھ رہا ہے سوچے اللہ اکبر سے جو اللہ کی یاد شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کہے تو اللہ بڑا ہے، پھر ثنا میں تو کیسی اللہ کا ذکر، کیسی تعریف، پھر سورہ فاتحہ، تو پوری نماز ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اور وہ اتنے لمحات اپنی زندگی سے ہٹ کر اللہ کے ذکر میں انسان جب بسر کر لے تو کیسے اس کے روح کو جیسے غذا مل جائے نا، اس کی روح جیسے تازہ ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اس کے ضمیر طاقتور ہو جائے، دنیا سے تھوڑا کٹنا اس کے لیے آسان ہو جائے، دنیا میں ہی پھر سارا وقت پھنسا ہی نہ رہ جائے. تو اس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اور نماز کے حکم کے بعد، نماز کی یاد دلانے کے بعد پھر آتی ہے قیامت کی یاد دہانی. ان الساعۃ، الساعت کہا گیا، ساعت کے معنی تو گھڑی وقت، اور جب الساعت کہا جائے تو قیامت کی کئی جگہ قرآن میں آتا ہی ہے کہ ان الساعۃ، بے شک قیامت، وہ الساعت آتیتن، آنے والی ہے. آتا کہ مفہوم ہوتا آنا، لیکن جب جس طرح آتیتن کہا جا رہا ہے تو اس میں لازماً آنے کا مفہوم بھی ہے کہ وہ آ کر رہے گی، وہ ضرور آئے گی. جیسے آنا اس کا اٹل ہے، قیامت کا آنا جیسے کہا جا رہا ہو. اور اکادو اخفیہا، اکادو اخفیہا درمیان میں ایک بات کہی جا رہی ہے. ساعت آئے گی آگے ویسے ہے لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے، لیکن درمیان میں اکادو اخفیہا کہا جاتا ہے. اکادو کیسا ہوتا ہے؟ کادا ہوتا ہے جیسے بالکل قریبی کوئی چیز ہو نا. اکادو اخفیہ، خفیہ چھپانا، ہاں کا اشارہ اسات کی طرف کہ قریب ہی تھا کہ میں اسے چھپائے رکھوں، قریب ہے کہ میں اس سے چھپائے رکھوں. اب یہ کہنے میں اکادو اخفیہ کے الفاظ میں بڑی بلاغت بھی ہے کہ قریب ہی ہے میں چھپائے رکھوں، جیسے آلموسٹ چھپایا ہوا ہے بھی نا، آلموسٹ چھپی ہوئی ہے نا قیامت، کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، کب موت کا پروانہ آ کر مہلت زندگی ختم کر دے گا. اور یہ ہے کس لیے، یہ چھپایا کس لیے اللہ نے، کہ انسان ہر وقت تیار رہے. اگرچہ قیامت کے بارے میں کچھ خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دے دیں، لیکن بہت کچھ تو پردے میں ہی ہے. آج انسان کچھ جانتا نہیں ہے کہ موت کا لمحہ آتے ہی کیسی زندگی کا آغاز ہوگا، کیا کچھ پیش آئے گا، آگے قبر میں کیا ہوگا، کس طرح گزرے گا. تھوڑی جھلکیاں دکھائی گئی، تھوڑا سا بتایا گیا یاد دہانی کے لیے. جتنا تھوڑا سا جو بتایا گیا وہی ہماری ہدایت کے لیے بہت کافی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کتنا بتانا ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے. اور کتنا چھپایا جانا بھی، اس پردے کا ڈالا جانا بھی، اس کو آلموسٹ پردے کے اندر رکھنا بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. سوچے اگر آج وہ سارے پردے کھلے ہوتے تو انسان کیا حال ہو رہا ہوتا.
صرف ایک قبر کی عذابی کی بات ایک حدیث میں آتی ہے کہ اگر آج تمہیں پتہ چل جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے قبر میں تو تم کبھی ہم مسکرا نہیں سکو، کبھی ہنس نہ سکو، کبھی اپنے بستر پہ کبھی مزہ نہیں لے سکو، تو کیا حال ہو انسان کا نا. دنیا کی زندگی ہی کیسی مصیبت مشکل بن جائے انسان کے لیے، کتنا مایوس انسان ہو جائے. تو اپنی رحمت سے اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اور اپنی رحمت سے تھوڑی اطلاع بھی دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں، اس کے لیے انسان تیار رہے، تیاری کرتا رہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ الساعت آنے والی ہے. کیوں آنے والی ہے؟ لیے اس لیے آنے والی ہے تجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، تاکہ بدلہ دے کلو ہر شخص کو، بدلہ دیا جائے کلو نفس ہر نفس کو، ہر شخص کو، بما ساتھ اس کے تسعی جو وہ کوشش کرے. ہر نفس نے جو کوشش کی، جو سعی کی، اس کا بدلہ دینے کے لیے وہ دن آنا ہے. کہ قیامت کا اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا، اب وہ چاہے نیکی ہو یا بدی ہو، اس کا بدلہ دیا جانا لازمی چیز ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو سوچیں یہ دنیا ایک رحیم اور کریم آقا کی بنی ہوئی اگر ہے، صرف کوئی ایسی کھیل کے لیے نہیں بنا دی گئی ہے، تو یہ لازمی چیز ہے کہ بدلہ بھی دیا جائے نا. اور بما تسعی کہا جاتا ہے کہ جو سعی کی، جو کوشش کی، اصل اس سے ہونا ہے. جو بدلہ ہے وہ سعی کا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. جو عمل کیا، جو کوشش کی، اس سے ہی ہونا ہے. اس کے بجائے سوچیں اگر انسان اعمال تو بالکل شیطانوں جیسے کرے، بالکل کفار جیسے عمل کرے، لیکن صرف اپنے حسب نسب کی وجہ سے یا کسی سفارش کی وجہ سے سمجھ لے کہ اس کی بخشش ہو جانی ہے، وہ بری ہو جائے گا، وہاں اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ناانصاف ہے کہ ایک طرف ایک انسان اتنی کوشش کر رہا ہو اور ایک انسان صرف اپنے کسی سفارش کی بنا پہ، کسی اپنے حسب نسب کی بنا پہ ہی بس کامیاب ہو جائے. یہ نہیں ہے، وہاں پہ سعی کا بدلہ ہونا ہے. کہا جاتا ہے لتجزا کل نفس بما تسعی، کہ ہم نے ہر نفس کو اس کی سعی کا بدلہ دینے کے لیے وہ آخرت آنے والی ہے. پھر کہا جا رہا، پھر نصیحت ہو رہی ہے. نصیحت پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہو رہی ہے اس وقت میں جب نبوت دی گئی ہے. فلا آپس نہیں، یسدنک، تدا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو روکنا، رکاوٹ ڈالنا، کوئی ہرڈل بیچ میں ہونا. تو فلا یسدنک، پس تجھے روک نہ دے، اس چیز سے روکے نہ، انہا، اس سے. اب ہاں کا اشارہ کس طرف ہے سمجھتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کی تیاری سے روک دے، یا یہ کہ کسی نے نماز کا بھی سمجھا کہ نماز سے روک دے. من لا یؤمن بہا، جو ایمان نہیں لاتا اس پر. اب یہاں پھر ہاں آ رہا ہے اس پر جو ایمان نہیں لاتا. اب یہ ہاں کس لیے ہے؟ یہ تو آخرت ہی کے لیے سمجھ میں آتا ہے. سبھی مفسرین سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آخرت پر ایمان نہیں لانے کی بات ہے. آخرت کی بات چل رہی تھی نا پچھلے آیت میں. کہا جا رہا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ تم کو نہ روکے، اس سے نہ روکے. واتبع، اور اتباع کرتا ہے، ہوا ہو، اپنی خواہش کا، فتردہ، پس تو ہلاک ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے بس نہ روکے اس سے، جیسے ہم نے سمجھا نا ہاں کا اشارہ، یا نماز یا آخرت، دو طرح سے سمجھا گیا. آخرت کہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ نماز بھی اسی میں آ جاتا ہے نا، آخرت کی تیاری میں، اس کے لیے بھی ظاہر نماز پڑھے گا. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں روکے تم کو، اس سے نہ روکے، آخرت کی تیاری سے نہ روکے. کون نہیں روکے؟ ملا، جو یؤمنو بہا، جو نہیں ایمان رکھتا، جو خود آخرت پہ ایمان نہیں رکھنے والا ہے، جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ تم پہ پریشر نہیں ڈالے، تمہیں نہ روکے. کیسا ہے وہ؟ جو واتبع ہواہ، جو اپنے خواہشات کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے تم پیروی نہیں کرو، اس کے پیچھے تم نہیں جاؤ. اب یہ ساری ہدایات اگرچہ ایک اپنے خاص بندے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت ہی خاص وقت پر دی گئی، لیکن اصل میں تو سارے بنی نوع انسان ہی کے لیے یہی ہدایات ہیں، یہی اللہ کا فرمان ہے. بلکہ قرآن میں دوسرے مقامات پر ایسی ہی ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہم سب کو دی گئی. سورہ کہف میں کہا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا.
ان ذکر نہ، جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، واتبع ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی، وکان امرہ فروتا، اور جس کا طریقہ افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ فروتا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کبھی بڑا نیک بن کے دکھا رہا ہے، کبھی بالکل اللہ کو بھولا ہوا ہے، اوپر نیچے کچھ ایک بات کیسی کر رہا ہے، ایک دوسری بات کوئی کیسی کر رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے امرہ فروتا، اس کا افراط و تفریط پر مبنی ہے اس کا کام، اس کی بات نہیں مانو۔ یہ سورہ کہف کی آیت سے بہت ہی سمجھنے والی ہے نا، کہ ایک کوئی ایسا شخص جو اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہی نہ ہو، تو وہ گویا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے چھوڑ ہی دیا ہو۔ یہاں پہ کیسے الفاظ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر سے غافل ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا ذکر سے۔ جو شخص اپنی منمانی میں لگا ہوا ہو، جس کی جو خواہشات اس کے لیے اس کی خدائی بن گئی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف پھر آ ہی نہیں سکتا، آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اس کیفیت کو پہنچے۔ لیکن ایسے لوگوں سے بھی یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اور واسطہ پڑھ ہی سکتا ہے، ہر انسان کو پڑھ سکتا ہے نا، کہ جو خود بھی غافل ہے اور ہمیں بھی غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے آس پاس دوسرے انسانوں کو بھی غفلت میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسی مشغولیات میں لگائیں کہ ہم نماز سے غافل ہو جائیں، یا ہمارے لیے اپنی آخرت کی تیاری کو مشکل بنا دیں۔ اب خواہ وہ کوئی بھی ہو، دنیاوی لحاظ سے جن کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہو، چاہے ان میں سے کوئی ہو، والدین تک بھی ہو سکتے، اور یا پھر جیسے پیئر پریشر وغیرہ ڈالنے والے ہوتے ہیں نا، دوست احباب جن کے ویسی پریشر پڑ رہا ہوتا، بہرحال ان سب سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیں ان آیات پہ ملنے والی تاکید کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے ہی چاہیے نا، کہ کوئی ایسا شخص ہم پر اپنا زور نہ چلا سکے، ہمیں بلی کر کے ہم سے غلط کام نہیں لے سکے، بلکہ ہر زمانے کے فرعون کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ کا خالص بندہ ہے، یا اللہ کی خالص بندی ہے، اسے اس کے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروائی جا سکتی، اسے اللہ کی بندگی سے غفلت میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا، یہ سب کو پتہ ہو جیسے نا۔ اس کے مقابلے میں سوچے اگر لوگوں کی بات مان کر آخرت سے غافل ہو گئے، اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے اور اللہ کے اطاعت میں پیچھے ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ وہ انجام بتایا جا رہا ہے، فتردہ، تو بس تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ ردا کہتے ہیں ہلاکت کا، تردہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے جیسے سامنے پیش کر دینا، تو فتردہ بس تو ہلاک ہو جائے گا، بالکل تباہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے خود غافل ہونا، اور وہ بھی کسی دوسرے انسانوں کی وجہ سے، اپنے جیسے انسانوں کی وجہ سے، وہ بھی ایسا انسان جو خود ہی جو افراط و تفریط کا شکار ہے، جس کی کوئی بات اس کی صحیح ہے نہیں، جو خود اپنی خواہش کا بندہ بنا ہوا ہے، اپنے رب کو جو بھولا ہوا ہے، اگر اس کو اس کی بات مان لی، اسے اپنا مینٹور بنا لیا، اس کو سمجھا کہ وہ مجھے تو اب کیا کر سکتا ہوں، اس کی بات ماننی ہے، یا اس کے دباؤ میں، آگے دباؤ میں آنا کئی طرح ہو سکتا ہے، صرف مذاق ہی کوئی اڑا رہا ہو، کوئی ناک بہو ہی چڑھا رہا ہو ہماری کسی بات پر، اور اس سے ہی انسان فوراً اپنے آپ کو کوئی بدل ڈالے، اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، تو کیا ہے وہی ہے تُتے جو کہا جاتا ہے نا، ولا تُتے، نہیں اطاعت کرو، وہ اسی طرح کی اطاعت ہے نا کہ اس سے رک جانا۔ اور وہ جو سورہ کہف کی آیت یاد کر رہے تھے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا، ولا تُتے، مت مانو اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے تو نہیں تھے، لیکن دوسرے تو پریشر ڈالتے تھے، نہ ڈال رہے تھے، ان سب کو بھی سنایا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کا یہ حکم ہے، وہ تو نہیں ماننے والے، وہ تو نہیں سننے والے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ہمارے رب کا یہی حکم ہے کہ ہم نہ مانیں، ہم کسی کے پریشر میں نہ آئیں، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہیں، اپنے اللہ، ہر ایک کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ہم دوسروں کو ناراض کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی راضی بھی کر دیتا ہے، آگے جا کر دوسرے بھی پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اور یہ بات ہے۔ لیکن اگر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیا تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو دنیا میں کبھی خوش نہیں ہوتے، کسی کو اگر خوش کرنے کی کوشش کی تو وہ تو اور آپ کو زیادہ ہی آپ کو چاہیں گے کہ خوشی کرتے چلے جائیں، خوشی کرتے چلے جائیں، اپنے اللہ کو بالکل ہی ناراض کر کے ان کے بندے بن جائیں، یہ کوشش تک انسان کر سکتے ہیں نا، تو وہ اس کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جیسے بات اس آیت میں اثر تو ہو رہی تھی نا کہ
طرح نماز اور آخرت کی یاد، اور یہ جو فکر، آخرت کی فکر اور نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، جو ذکر کی جو بات تھی پیچھے، وہ سارے دین کی حفاظت کرنے والی اور جیسے شیطان کے فتنوں سے بچانے والی چیزیں ہیں نا. اگر ان سے غافل ہو گئے، ان سے غفلت برتی، تو کیا ہے، انسان اپنے آپ کو خود شیطان کے حوالے کر دے گا. انشاءاللہ ہمیں یہ ہدایت اپنے لیے یاد رہے اور کبھی بھی کہ دنیا والوں کے پیچھے ہم نہ جانے والے ہوں، اپنے رب کی بہترین بندگی پہ قائم رہنے والے ہوں. اب یہ بات آیت سے یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے وہ ہم نے سمجھا، لیکن واپس چلیں، اب ذرا اس وقت کا تصور کریں جہاں یہ بات ہو رہی تھی. وہ وادی مقدس طوا کا تصور کیجئے، طور کی داہنی جانب جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا تھا. اس اندھیری سرد رات میں تنہا اس ماحول میں وہ کھڑے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا نا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے کہیں وہ اس طرح کی پتہ نہیں کیسی وہ آگ ہوگی، کس طرح کی وہ ماحول ہے جس میں وہ کھڑے ہیں، وہ آواز کیسی آ رہی ہے اور کس طرح سے کلام ہو رہا ہے وہ سب میں. اور پھر ایسی آیت سن کر کے وہ فتردہ، پس تو ہلاک ہو جائے گا، کس کیفیت میں ہوں گے. تو اب اس کیفیت سے نکالنے کے لیے رب کریم کی طرف سے بڑی مہربانی کا کلام ہوتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. پوچھا جا رہا ہے ان سے، وما، اور کیا ہے، دل کا یہ اشارہ ہو رہا ہے، بے یمینے کا، تیرے ہاتھ میں، تیرے داہنے ہاتھ میں. یمین ویسے داہنے ہاتھ کو کہتے، لیکن کبھی بس ہاتھ کو بھی کہہ دیا جاتا. تو کیا ہے، بس کیا ہے تیرے ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ. بار بار ویسے نام لے کر پکارنا کس طرح، اور بھی نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیسے تعلق کا اظہار فرما بھی رہے ہیں، اور ہماری کسی بلانگنگ سے، دوسرے کی دلچسپی سے کس طرح انسان کو اور زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے نا، تعلق اور بڑھ جاتا ہے. اب ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور عصا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، یہ موسیٰ یہ کیا ہے. اب بولنے کی بھی ضرورت پڑے گی نا، ان کے بولنے، بات کریں، خود اس میں آ جائیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے سوال کا خود جواب دیں. ابھی تک تو وہ کیسے جیسے سن رہے ہوں، اور پچھلی آیت سے تو کیسے ٹینس میں ہوں، وہ سب اب اس کا جواب دیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. اس میں بڑی حکمت بھی ہے کہ جو ہاتھ میں کیا ہے پوچھنے کے لیے اس عصا کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ غور کر لیں، وہ عصا ہی ہے، وہی لکڑی ہے جو ہر روز پکڑتے ہیں، وہی لکڑی ہے ان کے ہاتھ میں. تو وہ جواب دیتے ہیں، قالا، کہا انہوں نے، یہ عصایا، میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے. اب یہ جواب بھی ویسے تو پورا ہو جاتا کہ یہ عصا ہے، میرا عصا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، پورے جذب و شوق کا عالم ہے، تھوڑا سا جواب کو بڑھاتے بھی ہیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے مکمل جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. عصا تو ظاہر نظر ہی آ رہا تھا، اب عصا کیوں ہے، کیا اس کا کام ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں. اتوکئ علیہا، اتوکئ کے ساتھ جیسے تکیہ لگانا، ٹیک لگانا ہوتا ہے نا، وہ اتوکئ، میں ٹیک لگاتا ہوں، علیہا، اس پر. اب اس سے کام لیتے ہوں گے نا کہ اس سے ٹیک لگا دے، کس طرح وہ اس طرح کی لاٹھی ہوگی. وہ اہشو، اہشو کا لفظ جو ہے شین شین، ہشو ہے، حزہ جیسے ہوتا ہے نا، اسی کی طرح کا ہے. حزہ کا یاد ہوگا پیچھے سورہ مریم میں پڑھا تھا نا، حزی الیہ کی، حرکت دے اس کو اپنی طرف، کھجور کے درخت کو. تو ہشو کسی چیز کو حرکت دینا، لیکن نرم چیزوں کے لیے آتا ہے ہشو کا لفظ. تو وہ کہتے ہیں اہشو، میں جھاڑتا ہوں، میں جیسے ہلاتا ہوں، بیہا، ساتھ اس کے، علی غنمی، اللہ غنمی، اپنی بکریوں پر، اپنی بکریوں کے لیے. بکریاں چراتے تھے. ابھی ہم آگے ویسے سورت میں پڑھیں گے کہ کس طرح جب مدین پہنچے تھے تو وہ جو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک رہی تھی نا، اور پھر لڑکیوں کے والد نے ان کو اس خدمت کے لیے رکھ لیا تھا. وہ بکریاں تو چراتے ہی تھے اپنی، تو اس کے لیے میں پتے توڑتا ہوں، جیسے اوپر درخت سے جھاڑ رہے ہوں. ولیا، اور میرے لیے، فیہا، اس میں، معاربو اخرى. معاربو کا جو لفظ ہے الف ر بے، اس کا روٹ ورڈ ہے. الاربو کہتے ہیں جیسے کوئی سخت ضرورت کی چیز ہے، جس کی کوئی حاجت ہو. ایک حاجت کو بھی کہتے ہیں، کبھی جو حاجت پوری کرنے کے لیے جو تدبیر ہے اس کو بھی عرب کہا جاتا. معاربو کہ میری ضرورتیں، دوسری ضرورتیں بھی. اب
جواب کو لیکن مختصر بھی کر دیتے ہیں، اس کو کوئی کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا کام کرتے ہیں، تفصیل بتانے کے بجائے ایک جامع جواب دیتے ہیں کہ ولی فیہا میرے لیے ہے اس میں معارب اخرى، اور بھی اس کے لیے دوسری ضرورتیں بھی ہیں، دوسری حاجتیں بھی ہیں، دوسرے میں کام پورا کرتا ہوں۔ اب یہ جواب دینے میں وہ اپنے اعصاب پہ غور بھی کر لیا، وہی لکڑی ہے جس سے میں یہ کام لیتا ہوں، اپنے رب سے بات کر کے تھوڑا جیسے سکون میں بھی آ گئے ہیں اور خود سے جب بات انہوں نے کی۔ اور اب ایک اور حکم ان کے لیے آتا ہے، قالا کہا، القہا ڈال دے اس کو، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب وہ اتنی کام کی لکڑی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ عصا اتنا لاٹھی اتنے کام کی ہے جس سے یہ کام لیتے ہیں، اسے پھینک دینے کا حکم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہ جھجکتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ اس کے ریزن معلوم کرنا چاہتے ہیں، فوراً انبیاء کرام کا یہ کردار بھی سامنے آتا ہے نا، ادھر حکم ملا اللہ کی طرف سے، بس اس پہ عمل، اس کے کوئی تفصیل جاننے سے پہلے کہ کیوں کیسا کیا کرنا ہے فوراً ہی عمل کر دیتے ہیں، وہی انہوں نے کیا۔ آیت نمبر 20 سورۃ طٰہٰ کی، فَأَلْقَاهَا بس ڈال دیا اس کو عصا کو انہوں نے پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ بس جب وہ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ ہوتا ہے سانپ کے لیے لفظ ہوتا ہے، سانپ کے لیے کئی الفاظ قرآن میں ہیں اور مختلف الفاظ آئے بھی جو اس بنتے تھے نا، اس عصا سے جو سانپ بنتا تھا اس کے لیے قرآن میں دوسری جگہ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ عام جو لفظ ہوتا حیہ سانپ کے لیے کہ تسعیٰ وہ دوڑنے لگا، انہوں نے ڈال دیا، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ گیا، وہ فوراً ہی سانپ بن گیا۔ ڈال تو دیا انہوں نے، اپنے اطاعت دکھائی، اس کو فوراً سے اس کو پھینک دیا، اب لیکن آگے اس سے بھی مشکل حکم آ رہا ہے۔ قالا کہا انہوں نے، خودھا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خودھا پکڑ لے اس کو، ولا تخف اور نہ ڈرو مت اس سے، پہلے پکڑنے کی بات ہے بس پکڑ لو اس کو، اور کتنا زیادہ مشکل کام ہے نا وہ، بلکہ دوسری جگہ آتا بھی ہے کہ وہ انتہائی ڈر بھی گئے، وہ سارا موقع ہی کیسا ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور سانپ کا بن جانا ظاہر ہے ایک انسان کے اوپر فوری اثر ایک سانپ کو دیکھ کر کیا ہو سکتا ہے، بالکل وہی اثر ان پر ہوا۔ سورہ النمل میں آتا ہے کہ القی عصا کا کہا گیا کہ ڈال دو اپنا عصا، فلما رآہا یعنی بس کہا گیا کہ پھینک اپنی لاٹھی، اور فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں جیسے فوراً ہی پھینک دیا ہو، انہوں نے دیکھا، فلما پس جب رآہا اس کو دیکھا، تہتزو حزہ بھی ہمیں سمجھا تھا بہت ہی جیسے بل کھا رہی، ہل رہی، تہتزو کأنہا جان کی طرح، اس سانپ کی طرح، ولا مدبرا ولم یعقب کہ وہ کیا ہوا بس پیٹ پھیر کر بھاگے، تو اب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، فوراً ہی بھاگ لیے، سانپ سے جس طرح دیکھتے ہی انسان بھاگتا ہی ہے نا، تو پیچھے پلتے بغیر وہ بھاگنے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے کہ نہیں اسے پکڑ لو، قالا خذھا پکڑو، لا تخف مت ڈرو، اور یہ کہ اطمینان بھی دلایا جاتا، سنعیدھا ان قریب فوری ہم نعیدو ہم پلٹا دیں گے، ہاں اس کو، ہاں اس کی عصا کی طرف اشارہ، یا حیہ کی طرف کہ ہم اسے پلٹا دیں گے، سیرتہ الاولی، سیرت کیا ہوتا ہے جو حالت ہے، اس کی حالت اولا پہلی، یعنی پہلی حالت میں واپس چلا جائے گا، پھر عصا بن جائے گا، مت ڈرو وہ عصا بن جائے گا، اسے پکڑ لو، اسے لے لو، یہ بتایا جاتا۔ اب یہ ان کو دیا گیا پہلا معجزہ، بڑا معجزہ ان کو حوالے کیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح جو بڑا کام اب آگے کرنا تھا، جو ان پہ جو ذمہ داری ڈالی جانی تھی، اس کے لیے اب یہ معجزے بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ عصا کا معجزہ پورا پریکٹیکل کر کے انہیں بتا دیا گیا کیسے وہ کام کرے گا، کس طرح وہ سانپ بنے گا، کس طرح پھر واپس لاٹھی بن جائے گا، یہ دکھایا گیا۔ پھر آگے دوسرا معجزہ کی بات آ رہی ہے، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور تھوڑا سی بات بھی کر لیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس سے بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔